عبادت کو چاہے اور جس کیفیت کے ساتھ قبول کرنا چاہے تو کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی قبولیت سے روک سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عبادت کو قبول نہیں کیا تو کتنے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کی، بڑے بڑے اللہ والوں کی پوری زندگی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ کے اوپر پھینک کر کے مار دی ہے، قبول نہیں کیا۔ اور جب اللہ قبول کرنے پر آتا ہے تو وہ بندہ جس نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہو اور پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، پوری زندگی رسول کے احکامات کو توڑتا رہا ہو، لیکن اللہ قبولیت پر اگر آتا ہے، اللہ کو اس بندے کا عمل قبول کرنا ہوتا ہے تو آخری زندگی کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال اس بندے سے سرزد کرا دیتا ہے کہ تمام زندگی کی بدکاریاں، تمام زندگی کی بدعمالیاں، تمام زندگی کی حرام کاریاں اس کی ایک طرف، اور آخری زندگی کا ایک لمحے کا ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قبول فرماتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتنے بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمایا جن کی پوری زندگی بدعمالیوں سے بری ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اصول یہ ہے کہ عبادتیں قبول اس وقت ہوں گی جبکہ مکمل آداب کی رعایت، اس کی سنتوں کی رعایت، اس کے واجبات کی رعایت کے ساتھ اس عبادت کو ادا کیا جائے۔ یہ تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر جتنا رحم کرنے والا ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی آدمی اپنے کسی چہیتے پر رحم نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے یہاں رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں پر تقسیم کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور دنیا کا جو آخری انسان ہوگا اس تک جتنی رحمتیں، جتنی محبتیں اور جتنا پیار آپس میں انسانوں میں بٹا ہوا ہے، یا جس وقت سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور جتنے جانور، جتنے چرند و پرند اس دنیا کے اندر آباد ہیں، اس زمین پر آباد ہیں، جتنی محبتیں ایک درندہ اپنے کسی چہیتے سے کر سکتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے یا اپنی بیٹی سے کر سکتی ہے، وہ چاہے انسانوں میں ہو، چاہے جناتوں میں ہو یا کسی اور مخلوق کے اندر ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کی ساری محبتیں اس 99 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمام چیزوں پر تقسیم فرمایا۔ 99 حصے رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور کل قیامت کے دن جب تمام چیزوں کو اٹھا لیا جائے گا، تمام انسان ختم ہو جائیں گے، تمام چرند و پرند پر موت واقع ہو جائے گی، فرشتوں تک پر موت واقع ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس پورے 100 حصے رحمت کے مکمل فرمائے گا، اور ان 100 رحمتوں کے حصوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان عدل و انصاف فرمائے گا۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت کا معاملہ